السلام علیکم اسٹوڈنٹس، 14 مئی کا یہ ہمارا ٹاپک ہے یا الذین صبروا و صابروا رابطوا، اے ایمان والوں صبر سے کام لو، پامردی دکھاؤ اور کمر بستہ رہو۔ اے ایمان والوں مشکلات اور تکالیف میں صبر، نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شک کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ ہمارا ٹاپک یہاں تک ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلا ہم پڑھیں گے 15 مئی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، 15 مئی 2020 کا ہمارا یہ ٹاپک ہے، صابرین ہی بامراد ہوں گے۔ اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب اس لیے دی گئی کہ صابرین لوگ ہی اس دنیا اور اخروی زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ اگر تم صبر کرو گے تو یقیناً صابروں کے لیے بہتری ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے صبر کی اہمیت، صبر روشنی ہے، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صبر ردانی، صبر میری چادر ہے، یعنی میرا اوڑھنا بچھونا ہے۔ الصبر مع الصبر، فتح و نصرت صبر سے ہے۔ الصبر مفتاح الفرج، صبر کشائش کی چابی ہے۔ ان النصر مع الصبر، بے شک کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ وہ جس میں حرف شکایت نہ ہو، جس نے غم کا اظہار کیا اس نے صبر نہ کیا۔ یہاں تک ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے ہمارا یہ۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، 16 مئی 2020 کا ہمارا یہ ہے ٹاپک، قرآن پاک میں صبر کرنے والوں کو کیا بشارت دی گئی ہے۔ لغوی معنی ہے، صبر کے لغوی معنی ہے روکنا، برداشت کرنا۔ مفہوم اس کا ہے، صبر کا مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے اور گھبرانے کے بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے، نیز تکلیف، بیماری اور حالات جنگ میں شریعت کے تقاضوں کے مطابق استقامت اور مستقل مزاجی کا مظاہرہ کرنا صبر کہلاتا ہے۔ مومن کی صفت ہے کہ وہ حالات کی تنگی اور مشکلات میں صبر سے کام لیتا ہے، عام دنیا دار کی طرح ناشکری کے کلمات نہیں لاتا۔ ایسے ہی مومنین کے متعلق قرآن پاک میں آتا ہے، سچے مومن وہ ہیں جو مصیبت، تکلیف اور جہاد کے موقع پر صبر کرنے والے ہیں۔ ایک اور مقام پر مومنوں کو صبر اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ جو مصیبت آپ کو آئے اسے برداشت کرو، یہ بڑے عزم کی بات ہے۔ ہمارا ٹاپک یہاں تک ختم ہوتا ہے۔ اب ہے 18 مئی 2020 کا ہمارا یہ ٹاپک، صبر کرنے والوں کے لیے بشارتیں۔ صبر شرط کامیابی ہے، انسان صبر سے کام لے تو ہزار مشکلات کے باوجود اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم کو کس قدر خوف، بھوک، مال اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے تمہاری آزمائش کریں گے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشندی کی بشارت سنا دو۔ بے حساب اجر، اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کرنے والوں کے لیے بے حد شمار اجر و ثواب ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی معیت، اس دنیا میں اگر انسان راہ حق پر چلے تو طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے جو لوگ مصائب میں صبر و برداشت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 19 مئی 2020 کا ہمارا یہ لیکچر ہے، قرآن و سنت میں شکر کی کیا اہمیت ہے۔ شکر کا لفظی معنی، عربی زبان میں شکر کے معنی ہے کسی کی عنایت پر اس کی تعریف و تائید کرنا۔ اصطلاحی معنی کسی کے احسان پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور اس کا اظہار کرنا۔ شکر کا اسلامی مفہوم، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کی قدر جان کر اس کے احکام کی اطاعت دلی فرمانبرداری کا نام اسلام میں شکر ہے۔ 20 مئی 2020 کا ہمارا یہ ٹاپک ہے، قرآن مجید میں شکر کی تاکید۔ اضافی رزق کا ذریعہ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ ناشکری سے گریز کرنے کا حکم، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو۔ شکرانِ نعمت، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور پاک رزق تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔
اللہ کی بندگی کرو، شکر گزاروں میں سے ہو جا۔ اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے بس میں کر دیا، سو ان میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں، بعض کو وہ کھاتے ہیں اور ان میں سے ان لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی، یعنی دودھ، سو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ 21 مئی 2020 کا ہمارا یہ ٹاپک ہے حدیث کی روشنی میں شکر کی اہمیت۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کون سا مال جمع کریں؟ فرمایا ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو نصیحت۔ حضرت معاذ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی نصیحت فرمائی، اے اللہ اپنے ذکر، نعمت کی شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ کی روایت سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رات کو کثرت سے قیام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ میں نے ایک مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر کا مفہوم اور شکر کے طریقے بیان کیجیے۔ شکر کا لفظی معنی ہے، عربی زبان میں شکر کے معنی کسی کی عنایت پر اس کی تعریف و تائید کرنا۔ اصطلاحی معنی کسی کے احسان پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور اس کا اظہار کرنا۔ شکر کا اسلامی مفہوم، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کی قدر جان کر اس کے احکامات کی اطاعت اور دلی فرمانبرداری کا نام اسلام میں شکر ہے۔ شکر کے طریقے، شکر کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ قلبی شکر سے مراد ہے انسان باری تعالیٰ۔ یہ 22 مئی 2020 کا ہمارا لیکچر ہے۔ شکر کے 3 طریقے ہیں۔ قلبی شکر سے مراد ہے کہ انسان باری تعالیٰ کے انعامات اور احسانات پر دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہو۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ قولی شکر، زبان کے ذریعے جو شکر ادا کیا جائے اسے قولی شکر کہتے ہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات، اکرامات کا ذکر حمد و ثنا کی صورت میں کرتا رہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ زبان سے شکر ادا کرنے کے بارے میں قرآن پاک میں ایک مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے پروردگار کی نعمت کا ذکر کیا کرو، اس کی حمد آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ فعلی شکر، اپنے عمل سے اللہ کے احکام کے بجا آوری اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اس طرح جسمانی اعضاء کی خدمت، خلق، عبادات، نیک کاموں میں مصروف رکھنا بہترین عملی شکر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ٹاپک یہاں تک ختم ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ پڑھیں گے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج 23 مئی 2020 کا ہمارا یہ لیکچر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور احسان مندی سے بے شمار دنیاوی و اخروی ثمرات اور فوائد حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے اس کی رضامندی و خوشنودی حاصل ہوتی ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر تم شکر ادا کرو تو تم سے راضی ہو جائے گا۔ ہمارا ٹاپک آج کا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمارا یہ کمپلیٹ ہو گیا 23 مئی تک کا سارا کام جو اسلامیت کا دیا گیا تھا۔ امید ہے کہ آپ اسے یاد کریں گے اچھے طریقے سے۔ اللہ حافظ۔